بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں فرسٹ 3 ایپیسوڈز کیسی لگی آپ کو اس ناول کی؟ کیسا لگا آپ کو شرط وفا بائی اریبہ امجد؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرے، چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے۔ اس ویڈیو پہ مجھے 100 لائک چاہیے اور 50 کمنٹ، پھر ہی میں ایپیسوڈ 5 لانگ ایپیسوڈ کروں گی آپ سب کے لیے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ عباد کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بچہ اپنی ماں کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتا تھا۔ عباد بیٹا چپ ہو جاؤ، ماما ابھی آ جائیں گی۔ یشفا عباد کو لیے ہاسپٹل کے باہر یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی، مگر عباد تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی۔ یہ تو عفان بھائی کی گاڑی لگ رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی اس کار کی جانب بڑھی تو اتنے میں عفان افندی کار سے باہر نکلا تھا۔ شرم آنی چاہیے بھائی آپ کو، کس طرح کے انسان ہیں آپ؟ ہاں، اتنی کالز اتنے میسیجز کیے ہم نے آپ کو، مجال ہے ایک بھی کال اٹینڈ کی ہو آپ نے یا ایک بھی میسیج کا جواب دیا ہو؟ اس نے یشفا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عباد میری جان، کیا ہوا ہے علیزے کو؟ اس نے بڑے آرام سے پوچھا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس نے عباد کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے تو عباد اپنی پھپھو یشفا کو چپک گیا۔ نہیں آنا چاہتا عباد آپ کے پاس، آپ کی بری حرکتوں نے اسے بھی آپ سے دور کر دیا ہے، اور بات رہی بھابھی کی تو وہ اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہی ہیں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ ویسے نہایت افسوس کی بات ہے، میں نے آپ کو اتنی بڑی بات سنائی مگر آپ کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی ظاہر نہیں ہوئی بھابھی کے لیے۔ پہلے میں نے کہا کہ نہیں، بھابھی میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، مگر نہیں، بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بھابھی کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشوا فوراً عباد کو لے کر ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ عفان افندی بھی اس کے پیچھے گیا۔ عفان کو اپنی طرف آتا دیکھ بدران اور علیزے کے بابا یامین صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ بدران تو اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر اس کے بابا نے اسے روکا تھا۔ بدران ابھی نہیں۔ بدران ان کے کہنے پر پیچھے ہٹا تھا، ورنہ وہ عفان کی جان بھی لے سکتا تھا۔ کہاں تھے تم؟ ہم صبح سے یہاں ہیں، مگر تم ہمیں یہاں ایک بار بھی نظر نہیں آئے۔ ہماری بیٹی اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، اور تم ہو کہ ہاسپٹل آنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس سر کھجانے کو بھی وقت نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ تمہارا انداز، تمہارا لہجہ اتنا بدلا بدلا سا کیوں ہے؟ نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے انکل؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ پہلے تو تم ہر وقت علیزے علیزے کرتے تھے، آج علیزے ایمرجنسی میں پڑی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کو چیخ چیخ کر بتایا جائے، رویا پیٹا جائے کہ مجھے اس کی فکر ہے۔ بابا چھوڑیں، ایسے انسان کے منہ ہی نہ لگیں آپ اس وقت۔ اچھے سے جان گیا ہوں میں اس کی اصلیت۔ بدران نے عفان کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عفان افندی نے جیسے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اپنے روم سے باہر آئی
تو وہ لوگ ڈاکٹر کی طرف جھپٹے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب علیزے کی؟ اب وہ کافی بہتر ہیں، مگر پلیز اب ان کے شوہر کو خاص طور پر کہہ دیجیے گا کہ اب وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ کریں اور انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بدران نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کے گھر والوں میں سے ہی کسی نے ہمیں بتایا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر کی لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لے لیا تھا، جس کا گہرا اثر بچے اور علیزے دونوں کی صحت پر پڑا ہے۔ یہ سن کر یامین صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ یہ سب میں کیا سن رہا ہوں عفان افندی؟ وہ غصے سے گر آئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی بہت لڑائی تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں۔ اور یہ چھوٹی بات بھی تمہارے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں۔ کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ کیا کہا تھا ایسا تم نے میری بیٹی کو جو وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی؟ یہ دیکھو وہ کس حالت میں ہے۔ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ، لیکن تمہیں ذرا شرم نہیں، ذرا لحاظ نہیں ہے تمہارے اندر۔ بابا پلیز ریلیکس، بدران نے ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اب علیزے اور عباد ہمارے ساتھ گھر جائیں گے۔ اب میں مزید اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، عفان افندی سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، کام کا برڈن ہی اتنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں علیزے اور عباد کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ بس اسی وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ یہ میرا اور علیزے کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی پنچایت بیٹھی تھی۔ پورا گاؤں اس وقت وہاں پر جمع تھا۔ لڑکی اسی گاؤں کی تھی، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس کی ماں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ کل کچھ گنڈے شام میں آئے تھے، ان کے کچے مکان میں گھس گئے تھے اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور اسے رسی سے باندھ گئے تھے، وہ التجا کر رہی تھی، اپنی بیٹی کی پاک دامنی کی گواہیاں دے رہی تھی، مگر ریان افندی کے علاوہ اسے سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بس اس کی بیٹی کے بارے سب اس کی بیٹی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا گند بک رہے تھے۔ وہ بیچاری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بمشکل گزارا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں کام کرنے نہیں دیا تھا، چاہے اسے ایک وقت میں دو دو گھروں میں کام کیوں نہ کرنا پڑتا ہو۔ یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان دونوں کو ایک درخت کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ریان افندی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان رسیوں سے کسی طرح نکل جائے اور جا کر اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے۔ اقبال شاہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ کھولو ان رسیوں کو جلدی سے، ورنہ میں پورے گاؤں میں آگ لگا دوں گا۔ مجھے اپنے بھانجے پر پورا بھروسہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ بس اقبال شاہ، بس یہاں تمہاری نہیں چلے گی، یہاں انصاف ہوگا۔ اب انصاف۔ خاموشی سے ایک طرف کھڑے رہو، تمہارا بھانجا ہے تو سمجھا کر رکھنا تھا نا۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو، یہ بے قصور ہے۔ دیکھو کیسے نڈھال ہو گئی ہے میری بچی۔ وہ بار بار اسے پانی پلا رہی تھی۔ بس 2 منٹ تک
نواز افندی پہنچ رہا ہے، اس نے سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ نواز افندی کا نام سنتے ہی اقبال شاہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اچھا، تو یہ سب اس کمینے انسان کا کیا دھرا ہے۔ میں اس گھٹیا انسان کو چھوڑوں گا نہیں۔ پتھر برساؤ ان پر، گاؤں والوں دیکھ لو، جس نے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی اس کا اس سے بھی برا حال ہوگا۔ سب لوگ انہیں پتھر مارنے لگے۔ مجھے مارو جتنے پتھر مارنے ہیں، مگر اس لڑکی کو کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ ریان افندی دھاڑا تھا۔ دیکھو بھائی، کیسے فکر ہو رہی ہے اسے لڑکی کی۔ اب تو صاف ظاہر ہے دونوں میں گہرا تعلق تھا۔ ریان افندی کو ایسے رسیوں میں جکڑے دیکھ نواز افندی کے من میں لڈو پھوٹے تھے۔ نواز افندی نے جھوٹی کہانی سب کے سامنے سنائی تھی، جس پر سب نے اندھا یقین کر لیا تھا۔ بیچ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو نواز افندی سے پیسے لے کر پنچایت میں بیٹھے تھے۔ جی ہاں، تو انصاف کے اصولوں پر فیصلہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ریان افندی اس لڑکی سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرے گا یا پھر اسے پتھروں کی سنگسار لہو لہان کر دیا جائے گا۔ فیصلہ اب ریان افندی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرنا چاہے۔ نکاح؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں اس لڑکی سے نکاح جسے میں جانتا بھی نہیں؟ کس طرح کے جاہل لوگ ہو تم؟ ہاں، 2 جماعتیں اگر تم لوگوں نے پڑھ لی ہوتی تو آج اس جگہ پر بیٹھ کر کسی کی بیٹی کی اس طرح سے زندگی برباد نہ کر رہے ہوتے۔ بات رہی اس نواز افندی کی، تو یہ ایک نہایت جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ اس نے تو ساری زندگی ہماری ماں کی قدر نہیں کی تھی۔ اس نے تو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں کیا۔ یہ کیا کسی کی بیٹی کی عزت کا خیال کرے گا؟ کیسے وہ ماں تڑپ رہی ہے، مگر تم ظالم درندے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، میں کہہ رہا ہوں تم سب سے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ بس ریان افندی بس، پورا گاؤں گواہ ہے تمہاری اس گندی حرکت کا۔ تمہیں اس فیصلے کو ماننا ہی پڑے گا۔ نہیں ماننا مجھے۔ تم لوگوں کا کوئی بھی فیصلہ جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، پتھر مارو اس لڑکی کو۔ سب لوگوں نے اسے پھر سے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے ماتھے پر پتھر لگا تھا جس سے اس کا ماتھا زخمی ہو گیا تھا۔ اب ریان افندی سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے بتا میرے اللہ میں کیا کروں۔ ریان افندی ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتا اور پھر سے اس لڑکی کی طرف۔ ریان افندی سے اس معصوم بے قصور لڑکی کا لہو لہان چہرہ اب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے۔ دونوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی زندگی میں ایک دن یہ بھی آنا تھا۔ آہ ماں، آہ مجھے بچا لو ماں، چھوڑ دو میری بچی کو، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو۔ کیا غلطی کر دی ہے ہم غریبوں نے اس دنیا میں آ کر، چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو میری بچی کو۔ بیٹا بچا لو میری بچی کو، میں تمہارے آگے دونوں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بیٹی کو بچا لو۔ شاہ جی، آپ ہی کچھ کرو، شاہ جی بچا لو میری بچی کو، مر جائے گی وہ شاہ جی۔ اس کی ماں کبھی ریان افندی کے پاس جا رہی تھی تو کبھی اقبال شاہ کے پاس۔ بس بس بس، چھوڑ دو اسے، میں اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سارے گاؤں میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2 دن کے بعد میری بیٹی انا اور ریان افندی کی منگنی ہے۔ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ ریان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو انا کے ساتھ؟ ماموں جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انا سے نکاح کرنے کا۔ ریان افندی اپنے وعدوں کا بڑا پکا اور سچا ہے۔ آخر مان گیا نا کہ اس ریان افندی نے ہی اس لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ بس بکواس بند۔ اب میں اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ کھولو ان رسیوں کو۔ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ اس کی ماں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نکاح کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے انہیں اپنے قدموں میں سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ عشرت جہاں تمہیں اجازت دیتی ہے اس نکاح کی۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی بولی تھی۔ اقبال شاہ فوراً وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ اب وہ مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہائے مس جینا۔ علی سلطان کے انٹر ہوتے ہی وہ اس کے گلے لگی۔ ہائے مائے سلطان، کافی دیر کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے ٹی وی لاؤنج کی طرف لے گیا تھا۔ ہاں، یہی کوئی 4 سے 5 ماہ کے بعد۔ علی سلطان صوفے پر بیٹھا تھا اور جینا اس کی گود میں۔ بہت زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو، پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ بس کیا کریں جینا جان، آپ کی نظر کا کمال ہے۔ جینا نے ریڈ کلر کی شارٹ فراک اور وائٹ جینز پہنی تھی۔ تم بھی تو بہت زیادہ ہاٹ ہو گئی ہو، پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب لایا تھا۔ وہ شرمائی تھی۔ کیا پلان ہے آج کا؟ وہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ، بنا لیتے ہیں پلان۔ جاؤ روم میں۔ چلو روم میں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں، میری تھکن اتار دو نا پلیز۔ تھک تو میں بھی گئی ہوں، بہت زیادہ۔ اصل میں ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ اوہ، تو مطلب دونوں ہی اس وقت تھکن سے چور ہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتا بولا تھا کہ دروازے پر بیل بجی۔ جینا نے حیرانگی سے علی سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں، میرے دوست ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ علی سلطان نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا دوست ہارون تھا۔ ارے ہارون، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اسلام آباد آیا ہوں؟ بس دیکھ لو، دل کو دل سے راہ ہے، یہ کہتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں جینا کو بیٹھے دیکھ کر اس نے ایک نظر علی سلطان کو دیکھا تھا۔ یہ میری دوست ہے جینا، آج ہی آئی ہے لاہور سے۔ اسے کام تھا یہاں، تو میں نے کہا کہیں اور بھی تو ہوٹل میں رکو گی، میرے اپارٹمنٹ میں رک جاؤ، خالی ہی ہے۔ اوہ، یہ تو تم نے اچھا کیا۔ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ اوکے جینا، گڈ نائٹ، علی سلطان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دوست کو بھی ابھی ہی آنا تھا۔ میں اب اس کا انتظار تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ وہ نائٹ ڈریس پہن کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔
نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو ریڈرز بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، کومنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور جناب ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، مجھے اس ویڈیو پہ 100 لائک اور 50 کومنٹ چاہیے ہیں، پھر ہی میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ دوں گی، ورنہ نہیں دوں گی، بھول جائیں۔ ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔